دماغ خراب ہو گیا اس چیف کنزرویٹو کا۔ محمد ہادی اپنے دوست سعد کے ساتھ انتہائی غصے سے آفس میں داخل ہوا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل بیزاری سے میز پر پٹکی اور تپے تپے انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کا ماتھا شکنوں سے پر تھا۔ وہ سعد کے ساتھ میٹنگ اٹینڈ کر کے ابھی ابھی لوٹا تھا اور اس خبیث ڈی ایف او کو دیکھا تھا۔ سعد نے منہ بنا کر اپنے باس کی یاد دلائی۔ کمینہ بات تو ایسے کر رہا تھا جیسے ہم نے خود ساری لکڑی کاٹ کر پکڑائی ہو اس ٹمبر مافیا کو۔ 2 نمبر انسان کو ساری دنیا 2 نمبر ہی لگتی ہے۔ محمد ہادی نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں۔ سعد نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے پتا تھا یہ میٹنگ بس ہم لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے رکھی گئی ہے۔ ہادی غصے سے ٹہلنے لگا۔ الو کا پٹھا کہہ رہا تھا، گزشتہ 2 دہائیوں سے محکمہ جنگلات میں کوئی ایسا آفیسر نہیں آیا جس نے جنگلات کی ترقی یا اس کو بچانے کے لیے کوئی قابل فخر کارنامہ سر انجام دیا ہو۔ سعد نے بھی بڑھاس نکالی۔ جب چیف کنزرویٹو سے لے کر ڈی ایف او، رینج آفیسر، بلاک آفیسر، فارسٹ گارڈ تک حرام کا مال بحفاظت اوپر تک پہنچائیں گے، وہاں ہرے بھرے جنگلات چٹیل میدانوں کا روپ نہیں دھاریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہادی کی زبان سے گویا انگارے چھڑک رہے تھے۔ ویسے آپس کی بات ہے، جنگلات کے فروغ کے لیے جتنی بھی اسکیمیں گزشتہ کئی سالوں سے شروع ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی آج تک پایۂ تکمیل کو نہیں پہنچی۔ سعد نے سائیڈ میز پر رکھی الیکٹرک کیٹل آن کی۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ چائے کی شدید طلب جاگی تھی۔ ان اسکیموں نے افسران کی دولت میں تو خاطر خواہ اضافہ کیا ہے اور لاکھوں روپے کی ریکوریاں خواہ مخواہ بیچارے فارسٹ گارڈز اور فارسٹرز وغیرہ پر ڈالی جا رہی ہیں۔ ہادی کے اکتائے ہوئے انداز پر سعد تیزی سے اٹھا اور آفس کا دروازہ اچھی طرح سے بند کیا۔ ابے آہستہ بول، کیوں مروائے گا؟ اس کے چہرے پر ہلکی سی جھنجھلاہٹ ابھری۔ تو میں کون سا ڈرتا ہوں کسی سے؟ یہ فضول میٹنگ کرنے کی بجائے یہ گھٹیا لوگ کسی غیر جانبدار اور ذمہ داران اتھارٹی سے انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرواتے؟ ہمیں کیوں اپنی 3rd کلاس باتیں سنانے کے لیے بلوا لیتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے وہ ناراضی سے گویا ہوا۔ انویسٹیگیشن کون کروائے گا؟ یہاں تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اس حمام میں سبھی ننگے ہیں میرے پیارے دوست، اس نے طنزیہ لہجے میں کہتے ہوئے ڈرائی ملک کافی میں مکس کرنا شروع کیا۔ دل تو کرتا ہے ایک رپورٹ بنا کر میں ہی بھجوا دوں اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ میں۔ اس کی بات پر سعد کو کرنٹ لگا۔ او بیٹا، بریک پر پیر رکھ، کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی مروائے گا؟ وہ تڑپ کر بولا۔ مرنا تو تم نے ویسے بھی ہے۔ اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہاتھوں سے بچے گا تو ٹمبر مافیا اڑا دے گا تجھے۔ یاد نہیں وہ شاہد رضوی؟ انہی جنگلات میں ملی تھی نا اس کی لاش، جس کو ایمانداری کے دورے پڑتے تھے۔ ہادی کی بات پر سعد بے چین ہوا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں آج؟ وہ خوف زدہ ہوا۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اس خبیث کی باتوں نے دماغ گھما کر رکھ دیا ہے آج میرا۔ وہ بیزاری سے ریوالونگ چیئر گھمانے لگا۔ میری تو کل والے کیس نے نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ تم جرأت دیکھو خاقان علی کے بندوں کی، اتنی قیمتی لکڑی دن دہاڑے اسمگل کر رہے تھے مری سے۔ سعد کے پریشان لہجے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر بھی دوڑ گئی۔ میر خاقان کے خاندان کو عادت پڑ گئی ہے حرام کھانے کی، وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوا۔ ایک دن پہلے ہی پنجاب پولیس نے ایک گاڑی کو پکڑا تھا جس کے ذریعے عمارتی لکڑی کو پنڈی منتقل کیا جا رہا تھا، اور جس شخص کے زمینوں سے اسے چرایا گیا تھا اس کی شکایت پر پولیس پہلے سے الرٹ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ تم نے مخالف پارٹی کو کیس کرنے کا مشورہ دے کر اچھا نہیں کیا، سعد نے ہلکا سا جھجک کر کہا۔ اچھا ہے یار، کوئی تو ہو جو میر فیملی کو بھی لگام ڈالے۔ ان کی غنڈہ گردی بڑھتی ہی جا رہی ہے دن بدن۔ میں نے تو ماما کی فرم میں بھجوا دیا ہے ان لوگوں کو۔ یقیناً کوئی اچھا وکیل ناکوں چنے چبوائے گا ان لوگوں کو۔ ہادی اچھا خاصا مطمئن تھا۔ میری مانو، مٹی ڈالو اس قصے پر۔ جن کا نقصان ہوا ہے وہ جانے اور میر خاقان جانے۔ سعد دل ہی دل میں ڈرا ہوا تھا۔ سوری یار، یہ کیس ڈائریکٹ آیا تھا میرے پاس اور اس شخص کا ایریا بھی میرے ہی انڈر آتا ہے، اس لیے تو میں کسی کو پیچھے ہٹ جانے کا مشورہ ہرگز نہیں دوں گا۔ ہادی چائے کا خالی کپ میز پر رکھ کر کھڑا ہوا۔ کدھر کے ارادے ہیں اب؟
سعد نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ گھر چلو، ذہن کچھ ڈسٹرب سا ہے آج، جا کر تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں۔ ہادی نے میز پر رکھا اپنا لیپ ٹاپ بیگ میں ڈالا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، آج کا دن ہی منحوس تھا۔ وہ بھی میز پر رکھا اپنا سیل فون اٹھا کر کھڑا ہوا۔ میں تو گھر جاتے ہی شاور لوں گا اور لمبی تان کر سو جاؤں گا۔ ہادی نے اسے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ہادی نے تھکے تھکے انداز میں ڈرائیو سیٹ سنبھالی اور سعد نے میوزک آن کر کے خود کو تھوڑا فریش کرنے کی کوشش کی، اور جیسے ہی گاڑی میر ہاؤس کے پاس پہنچی، سامنے کھڑے ارسل نے انہیں دیکھ کر بڑی گرم جوشی سے ہاتھ ملایا۔ مارے گئے، سعد نے بے اختیار بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا مصیبت ہے یار؟ ہادی زیر لب بڑبڑایا۔ اس وقت وہ کسی بھی قسم کی مروت کا مظاہرہ کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم آج کل ہوتے کہاں ہو؟ شام کی واک تک چھوڑ رکھی ہے، یقین مانو تمہارے بغیر بالکل مزہ نہیں آتا۔ ارسل بڑی بے تکلفی سے سعد کی طرف شیشے پر جھکا اس کی کلاس لے رہا تھا۔ بس یار آج کل کام کا کافی پریشر ہے، ایک دفعہ گھر آ کر دوبارہ نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی، سعد نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلو آج تھوڑی سی ہمت تو کرنی پڑے گی، وہ دوستانہ انداز میں مسکرایا۔ مطلب؟ وہ دونوں ہی نہیں سمجھے تھے۔ گھر میں بڑے مزے کے چائنیز سموسے اور رول بنے ہیں، اس لیے تو چائے پیے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ ارسل نے بے تکلفی سے اس کی طرف کا گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ہادی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نہیں یار، پھر صحیح۔ سعد نے اسے ٹالنے کی کوشش کی۔ آج تو بالکل نہیں سنوں گا، فوراً نکلیں آپ لوگ۔ ارسل ان دونوں کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی انہیں میر ہاؤس کے اندر لے آیا تھا۔ اس وقت وہ دونوں میر ہاؤس کے شاندار انٹیریئر والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کمرے کا فرنیچر خاصی قیمتی لکڑی کا بنا ہوا تھا اور سینٹر میں ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ دائیں کی طرف کی دیوار پر اس گھر کے مکینوں کے آباء و اجداد کی تصویریں بڑے قیمتی اور نازک فریموں میں آویزاں تھیں۔ ڈرائنگ روم کی بائیں دیوار پر صادقین کی ایک خوبصورت پینٹنگ اور کارنر ریک میں کرسٹل اور ہاتھی دانت کی بنی نازک اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ تم مانو یا نہ مانو، یہ سارا فرنیچر چوری کی لکڑی کا بنایا ہوا لگ رہا ہے مجھے۔ ارسل جیسے ہی اندر جائے گا کہنے کے لیے گیا، ہادی نے نسبتاً ہلکی آواز میں بے لاگ تبصرہ کیا، جسے سن کر سعد نے دہل کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آہستہ بولو، آہستہ بکواس کرو، کسی نے سن لیا تو یہیں پھانسی گھاٹ بنا دے گا ہمارا۔ ہاں، ان کے باپ کا راج ہے نا؟ ہادی نے طنزیہ انداز میں سر جھٹکا۔ باپ کا نہ صحیح، دادا کے پاس تو اچھی خاصی منسٹری ہے، اس لیے زبان دانتوں کے نیچے ہی رکھو۔ سعد نے تنبیہی نظروں سے اسے گھورا۔ اسی وقت دروازہ دھڑ کر کے کھلا اور در شہوار اپنی کزن انابیہ کے ساتھ منہ بناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں نوٹس اٹھا رکھے تھے اور وہ ڈرائنگ روم کے بالکل ساتھ بنے ڈائننگ روم والے دروازے سے اندر داخل ہوئی تھی۔ درمیان میں ویلوٹ کا پردہ تھا، اس لیے وہ دونوں سعد اور ہادی کی موجودگی سے بے خبر تھیں۔ در شہوار نے ہاتھ میں پکڑے نوٹس لا کر ڈائننگ ٹیبل پر پٹکے۔ ایک تو اس گھر میں کوئی سکون کی جگہ بھی نہیں ہے جہاں بیٹھ کر انسان ڈھنگ سے دو چار رٹے ہی لگا سکے، تو کس نے کہا تھا فیل ہونے کو، پہلی دفعہ ہی نکل جانا تھا محنت کر کے۔ انابیہ ہنسی۔ ویسے بیا، آپ سے توقع نہیں تھی مجھے اس گھٹیا بات کی۔ پہلے کیا اس گھر کی خواتین کم تھیں جو آپ بھی اتر آئی ہیں میدان میں تانے دینے کے لیے؟ وہ ٹھیک ٹھاک برا مان گئی۔ نہیں، میں کیوں تانا دوں گی بھلا؟ اچھی طرح جانتی ہو، علم کی تلاش میں تو تم جنگلوں کی خاک تک چھان آئی ہو اور وہ آوارہ کتے تک پیچھے لگوا لیتی ہو، پیر تک زخمی کروا لیتی ہو۔ انابیہ کا موڈ خاصا اچھا تھا، اس لیے وہ ایک دفعہ پھر شرارت کر گئی۔ خدا کا نام لیں بیا، کیا وہ خوفناک واقعہ یاد کرواتی ہیں؟ وہ سڑیل ہمسایہ نہ ہوتا وہاں تو قسم اللہ پاک کی مزار بن چکا ہوتا ہمارا یہی۔ اوپر سے میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، پتہ ہے نا کتنا شوق ہے مجھے شادی کا۔ در شہوار کی بات پر ہادی نے بیزاری سے پہلو بدلا اور سعد نے بمشکل اپنے کہے کو حلق میں دبایا۔ شرم کرو، ایک تو اس نے تمہاری جان بچائی اور اوپر سے تم اس بیچارے کو سڑیل کہہ رہی ہو۔ بھئی فرض بنتا تھا اس کا، آخر کو ہمسائی ہوں میں اس کی، اور پتہ ہے نا اسلام میں ہمسایوں کے کتنے حقوق ہیں۔
درِ شہوار کو باتوں میں ہرانا کون سا آسان کام تھا، لیکن برا ہو ارسل کا، جو ایک دم ہی کمرے میں آیا تھا۔ ارسل کے بچے، کہاں غائب ہو تم صبح سے؟ وہ بے تکلف انداز سے گویا ہوئی۔ آہستہ بولو، ڈرائنگ روم میں گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارسل کی دبی دبی سی جھنجھلائی ہوئی آواز پر درِ شہوار اور انابیہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ او مائی گاڈ، کون آیا ہے؟ اس کی سرگوشی بھی پردے کے دوسری طرف سعد اور ہادی کی سماعتوں تک آسانی سے پہنچی تھی۔ سعد اور ہادی جو پڑوس میں رہتے ہیں۔ ارسل کی اطلاع پر درِ شہوار کا رنگ فک ہوا۔ کوئی شکایت لے کر آئے ہیں؟ درِ شہوار کی زبان پھسلی اور اگلے ہی لمحے اس نے دانتوں تلے دبا لی۔ کیسی شکایت؟ ارسل مشکوک ہوا۔ ان کے لون سے خوبانیاں توڑ کر کھائی تھی نا، اور پکڑی بھی گئی تھی یہ سب۔ انابیہ نے بات سنبھالی۔ کبھی انسانوں والے کام بھی کر لیا کرو، کیا سوچتا ہوگا وہ خفا ہوا۔ سوچنے تو وہ کون سا منسٹر لگا ہوا ہے ہمارے اوپر؟ درِ شہوار نے ناک چڑھائی۔ فضول باتیں مت کریں آپ لوگ اور نکلیں یہاں سے بھی۔ بیا، چائے کی ٹرالی اچھی طرح سیٹ کر کے بھجوائیے گا۔ ارسل جھنجھلایا۔ اچھا تم جاؤ، بھجوا دیتے ہیں چائے وائے، انابیہ نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ ارسل نے بیزاری سے سر ہلایا اور ہلکا سا گلا گنگار کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ سعد اور ہادی دونوں سنبھل کر بیٹھ گئے۔ درِ شہوار کی گفتگو نے ہادی کا موڈ تھوڑا سا خراب کر دیا تھا، اور رہی سہی کسر اندر سے آنے والی چائے نے پوری کر دی تھی۔ چائے کی ٹرالی لے کر سندل کا 14 سالہ بھائی آیا تھا، جس نے درِ شہوار کی خاص ہدایت پر ایک طرف رکھا چائے کا کپ ہادی کی طرف بڑھایا تھا، جس کا پہلا سپ لیتے ہی ہادی کا دل چاہا کہ وہ کہیں جا کر الٹی کر آئے۔ چائے میں بے تحاشا نمک نے طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا تھا۔ ہادی نے کنکھیوں سے سعد کی طرف دیکھا، جو بڑے مزے سے چائے پی رہا تھا۔ ہادی کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر ان کی تخریبی کارروائی کا شکار ہو چکا ہے۔ اس نے وہ کپ جس طرح سے ختم کیا وہ جانتا تھا، یا اس کا دل۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ سعد کے ساتھ گھر لوٹا تو حلق تک بدمزہ ہو چکا تھا۔ اس کے برعکس سعد کی باچھیں کھلی ہوئی تھیں۔